میری پسند اپنی، آپ کی پسند اپنی، ہر فرد معاشرہ کی اپنی اپنی پسند ہے. کسی کو ذکر اللہ کرنا اتنا پسند آ جاتا ہے دن رات رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن کسی کو گانے سننے اتنا پسند ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ گانے کی ہینڈ فری لگا کے نہ سوئے تو شاید اس کو نیند نہیں آتی. کسی کے دل کے اندر قرار رب کی محبت اتنی پکڑ جاتی ہے کہ وہ محبت میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں، محبت میں اتنا رب کی مستغرق ہو جاتے ہیں، اتنا غوطہ زن ہو جاتا ہے رب کی محبت میں کہ جب تک رب کا ذکر نہ کرے اسے سکون نہیں آتا، اسے چین نہیں ملتا، جب تک مصطفیٰ کو یاد نہ کرے. یہ تو ہے ہم نے جو پسند بنا لی ہے. فرمایا کہ یہ پسند ہے جو میری اور آپ کی ہے، لیکن ایک پسند ہے جو سونے رب کائنات کی پسند ہے. یعنی ایک چیز ہے جس کو رب پسند کرتا ہے اور ایک چیز ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں، ایک میری پسند ہے پھر ایک رب کی پسند. اس کے اوپر حدیث قدسی ہے. فرمایا کہ ایک رب فرماتا ہے بندے تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. فرمایا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو چاہے اس کو جو تیری چاہت ہے تو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، لیکن ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو چاہے اس کو کہ جو میری چاہت ہے اور کرے وہ جو میری چاہت ہے تو پھر وہ سب ہوگا جو بندے تیرے دل میں تیری چاہت ہے. یعنی میرے دوستو رب کریم نے فرمایا کہ میری محبت میں آؤ، میری چاہت میں آ جاؤ تو کرم نوازی ہے، فضل ہی فضل ہے، رحم ہی رحم ہے. لیکن اگر اپنی پسندوں میں نکل جاؤ گے تو پھر میری پسندیدہ کاموں سے نکل جاؤ. میرے دوستو ایک تو ہے یہ معاملہ، لیکن جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کا میں آغاز اس بات سے کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چور، بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. جب آپ نے فرمایا نا بدترین چور نماز کا چور ہے، سارے صحابہ پریشان ہو گئے. آپ اس چیز کو سوچ رہے ہوں گے یار نماز کا چور کون بندہ ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھنے آ رہا ہے، نماز پڑھی ہے، لیکن پھر بھی نماز کا چور کہا جا رہا ہے. فرمایا نماز کا چور وہ بندہ ہے جو نماز کے ارکان کو مکمل ادا نہیں کرتا. مثال کے طور پہ آیا کہ رات کے لیے جلدی جلدی فاتحہ پڑھی اتنی سپیڈ میں کہ اس کے لفظ ہی پورے صحیح نہیں ادا ہوئے، اتنی سپیڈ میں سورت ملائی. فرمایا یہ بدترین چور ہے. اور جو ہی یہ نماز پڑھ کے اٹھتا ہے باہر نکلتے مصلی گاہ سے، مصلی سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. یعنی واپس پلٹ کے اسی کو مار دی گئی نماز اس کی. کیوں کہ خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی گئی. لیکن میرے دوستو یہ خشوع اور خضوع ہوتا کیا؟ یہ چیز ہے کیا کہ جس کو ہم آج لے کے بیٹھے ہیں کہ خشوع خضوع ہونا کیا چاہیے؟ ایک حاکم زاہد نامی بندہ گزر تاریخ کے اندر، بڑے نیک اللہ کے بندے تھے. ان سے کسی نے پوچھا نا جناب تمہاری نماز کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری نماز ایسی ہے میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد اپنے کپڑوں کو چیک کرتا ہوں، کپڑے چیک کرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ جناب میں پل صراط پہ کھڑا ہوں جو بال سے بنی تلوار سے تیز ہے، اور میری سیدھی طرف جنت ہے، الٹی طرف جہنم ہے. اور فرمایا کہ پھر یہ سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر میں نماز شروع کرتا ہوں، اور جب فاتحہ پڑھتا ہوں تو اس کے معنی پہ غور کرتا ہوں. جب قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کی آیت آیت کے اوپر غور کر کے پڑھتا ہوں، اور اسی خوف میں پڑھتا ہوں کہ شاید پتہ نہیں رب اس کو قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا. ایک تو ہے یہ اسلاف کو خضوع کہ نماز کے اندر اتنے مگن ہو کے نماز پڑھی کہ جناب اتنا خضوع آ گیا نماز کے اندر کے بس اتنا پتہ ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رب اس نماز کو دیکھ رہا ہے، میرا رب اس نماز کی طرف توجہ کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے. کلیم آقا علیہ السلام سے پوچھا آقا احسان کیا ہے؟ فرمایا تو نماز اس طرح پڑھ کے گویا تو رب کو دیکھ رہا. یعنی کس طرح نماز پڑھنی ہے؟ اس طرح نماز پڑھ کے تو رب کو دیکھ رہا ہے. فرمایا اگر یہ نہیں نہ ہو سکتا، تیری نماز اتنی کامل نہیں ہوئی، تو اتنے اوپر والے لیول پہ نہیں پہنچا، تو پھر یہ سوچ اگر تو رب کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی میں سوچوں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو میری تار اللہ سے مل گئی ہے، دنیا کو میں نے چھوڑ دی ہے. تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے اپنے اوپر تکبیر کہہ کے چیزوں کو حرام کر لینا.
پینا حلال تھا میں نے حرام کر لیا، کھانا حلال تھا نماز میں حرام کر لیا، چلنا حلال تھا، باتیں کرنا حلال تھا، میں نے تکبیر تحریمہ کہہ کے حرام کر لی اور کہا کہ اب دنیا ہٹ جا، میں اور میرا رب آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپس میں رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں اور پتہ چلا امام صاحب رکوع میں اور مقتدی کو پتہ ہی نہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا، پھر یہ خشوع اور خضوع کا عالم کیا ہے؟ اور ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ 1 منٹ کے اندر نوجوان 4 رکعتیں پڑھ جاتے ہیں، 2 منٹ کے اندر جناب 8 پڑھی اور وہ اٹھ کے گئے، 20 منٹ کے اندر جو تراویح پڑھا دے کمال کا حافظ کمال کا قاری ہے جو یعلمون تعلمون کرتا جائے۔ فرمایا اگر تعدیل ارکان پورا نہیں ہوتا، ہم اس مسئلے کو اوپر غور سے سمجھیں، اگر تعدیل ارکان پورا نہیں ہوتا جو واجب ہے، اگر آرام سے ہر رکن کو ادا نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ رکوع میں بیٹھا، رکوع کیا اور اتنی دیر رکوع نہیں کیا کہ بالکل تسکین کے ساتھ سبحان ربی العظیم کہہ سکے، بالکل تسکین کے ساتھ، اگر اتنا لمبا رکوع نہیں کیا تو اس کا تعدیل ارکان ہو گیا نہیں مکمل، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ دوسرا ہے اب آرام سے بیٹھنا تھا دونوں سجدوں کے درمیان، اس نے کمر سیدھی نہیں کی، تھوڑی سی کمر اوپر کی اٹھا کر کے پھر سجدے میں چلا گیا، فرمایا یہ بھی تعدیل ارکان نہیں ہوا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا تھا، اب تھوڑا سا اوپر اٹھے، ساتھ رکوع سجدے میں چلے گئے، فرمایا مکمل کھڑا نہیں ہوا، کوما نہیں ہوا، لہذا نماز تجھے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہے تعدیل ارکان جو آج ہمارے معاشرے میں کم ہوتا نظر آ رہا، کیونکہ عوام کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں، یہ مسائل سیکھے ہی نہیں کہ نماز کے واجبات کتنے ہوتے ہیں، نماز کے طریقہ کار کتنے ہوتے ہیں، نماز ہے کیا معاملہ، نماز کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر میں ادھر کہہ دوں نا آپ کے سامنے کہ جناب نماز کی 96 سنتیں ہیں تو ابھی صاحب کے دماغ گھوم گئے ہوں گے، یار 96 سنتیں، شاید مجھے 10 کا بھی نہیں پتا۔ اگر دیکھیں 96 سنتیں نماز کی صرف، جس میں 86 مردوں کی اور 10 پلس عورتوں کی سنتیں ہیں، فرمایا 86 سنتیں مرد کے لیے ایک نماز میں، 14 مستحبات ہیں، واجبات ہیں، 30 کے قریب مفسدات ہیں نماز کے۔ یہ اتنی ساری چیزوں کا خیال رکھنا صرف ایک نماز پڑھنے کے اندر، فرمایا جب ان کا خیال رکھے گا تب جا کے تیری نماز کامل ہوگی تو رب ان کو قبول کرے گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے قاری صاحب 4-5 چیزیں اکٹھی ایک جگہ پہ خیال رکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی، فرض بھی پورے کرنے ہیں، شرائط بھی کرنی ہے، سنتیں، واجبات، نفل، اس کے اندر مستحبات، یہ ساری چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے؟ تو میں پوچھوں گا حضرت صاحب جیسے موٹر سائیکل چلاتے ہو نا، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، 2 آنکھیں آگے، کان پیچھے، ایک گیئر پہ ایک بریک پہ، بندہ تو ایک ہے نا، کام کتنے کر رہا ہے؟ 6-7 کر رہا ہے، کبھی اس سے اشارہ چل رہا ہے، کبھی بند ہو رہا ہے، کبھی ہارن لگ رہا ہے، یعنی کہ 7-8 چیزیں بیک وقت بندہ کر رہا ہے۔ یہ تو چھوڑو جب کار چلا رہا ہو، ایک ریس پہ ایک کلچ پہ، ساتھ تیسری بریک بھی ہے، اور کبھی کبھی اٹھا کے بریک پہ، اور نظر سامنے، کبھی شیشے پہ، کبھی پیچھے، کبھی آگے، یہ ساری چیزوں کا خیال بندہ رکھتے کہ گاڑی چلاتے ہوئے۔ میں نے کہا جب گاڑی چلاتے 7-8 کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کیا نماز پڑھتے سنت واجبات اور فرائض کا خیال نہیں رکھ سکتا؟ سب آسان ہے، لیکن جس نے سیکھ لیا اس کے لیے آسان ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں نا نماز کے اندر، پھر دل نماز میں لگا رہتا ہے، کیوں اس کو پتا اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ والا عمل ہے، اب یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجبات ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر بلا کیا حساب ہوگا؟ ایک دن مجنون اپنی موج کے اندر چلتا جا رہا تھا، اور ایک جناب صوفی محترم مکرم نماز ادا کر رہے تھے، اور مجنون گزر کے جا رہا اس کے آگے سے، جو ہی مجنون اس کے آگے سے گزرا اس نے نماز تھوڑی مجنون کو پکڑ لی، کہنے لگا ہے تجھے نہیں پتا میں نماز پڑھا تھا، آگے سے گزر گیا۔ وہ کہنے لگا میں تو لیلا کے عشق میں اتنا جنون میں تھا کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا، لیکن کہنے لگا اے نمازی میں نے تیری نماز کو دیکھ لیا کہ میں لیلا کے عشق میں اتنا مسترد تھا کہ میں نے تجھے نہیں دیکھا، اور تو رب کی نماز میں اتنا مسترد نہ ہوا کہ تجھے مجنون نظر آ رہا تھا۔ ارے نماز تو یہ تھی کہ آگے سے جہاز گزر جائے، سمندر بہ جائے، لیکن تجھے پتا نہ چلے کہ میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ رب کی نماز وہ ہے
کہ بندہ سونے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے اور بندہ کلام بھی کرے. ایک دن نا امام صاحب نے 3 پہ سلام پھیر دیا. مقتدی بولا سارے نے کل سب 3 پڑھیا, نہیں کہا نہیں 4, اختلاف ہو گیا. ایک بندہ نے نہیں کل سب تسی 3 پڑھیا. انہیں کہا بھائی کوئی گل دس تو بڑے ترلے نہ کہہ رہے 3 پڑھیا نے. اندر اصل چ نا میری 4 دکاناں نے میں 4 دا حساب کردا سا, اج 3 دا حساب ہویا تسی سلام پھیر چھڑی, لہذا پتہ چلیا تسی 3 پڑھیا. یعنی ایک ساڈی نمازاں یہ ساڈیاں نمازاں دا حال ہے کہ او دے وچ بھی بیٹھ کے حساب و کتاب دنیا دا ہو رہے, لیکن ایک اللہ والیاں دی نماز ہے. ایک بزرگ دے پیر تے نا جناب ڈھونگے نے ڈنگ مارے, وہ زہر نے کڈیا لیکن پیر تے اوتے اثر کردا کردا ہڈی تک چلا گیا. لوگ آخیا جناب تہاڈا پیر وڈنا پے گا. انہاں کہنے میں کوئی نہیں وڈانا. انہاں کہا وڈنا پے گا ورنہ لت آستہ آستہ ہو جائے تے لت وڈنی پے جائے گی. انہاں دی گل والی ہے ٹھہر جاؤ, جس ویلے میں کہاں اس ویلے نہ پیر وڈ لیا جے کہ بولن گے بھی نہیں. لوگ آخیا جناب ایک ہی معاملہ ہے. انہوں نے کہا بس تسی صبر کرو. اس صبر کا مقام جناب وضو کیتا تے بزرگ مصلی تے نماز واسطے کھڑے ہو گئے. جو نماز واسطے بزرگ مصلی تے کھڑے ہوئے نا تو وہ پیچھے آ کے حکیم جہاں سی نے پیر وڈ لیا تو پیر وڈ لیا تو بزرگ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلیا. جس ویلے نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تے دیکھا جناب گل کی مصلی تے گھن نہیں گئی, نماز سے ہوئی کوئی نہیں. اپنے پیر والے دھیان مارے تو پیر ہے ہی نال کوئی نہیں. لوگوں نے پوچھا میرا پیر کتنے گیا ہے؟ اندر بزرگوں کو ہم پتہ نہیں تمہارا پیر وڈ لیا ہے. اندر میں پیروں والے دھیان نہیں رکھیا, میں جدی نماز پڑھنے آسا سونے رب والے سارا دھیان رکھ کے نماز پڑھنے آسا. یعنی ایک ایت بزرگاں دی نماز ہے, یہ بزرگاں کا طریقہ ہے, لیکن ایک ساڈی بھی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام آسمان تے گئے نا تے فرمایا اللہ نے مصطفیٰ نو معراج کرائی تے معراج دا تحفہ ملیا نماز. ہن اسی تے نہیں نہ معراج تے جا سکدے, اسی تے رب نال نہیں نہ مل سکدے, اسی تے رب نال گلاں نہیں نہ اوویں کر سکتے جویں رب نے اپنے یاراں نال گلاں کیتیاں ہیں, جویں کلیم اللہ سنے رب نال گلاں کردا رہیا ہے, جویں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے حبیب تے اپنے رب دے نال گلاں کیتیاں تے مزے مزے نال گلاں کیتیاں تے راج راج کے کیتیاں. ہن اسی تے نہیں نہ کر سکتے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس سے واپس آئے تے رب نے فرمایا یار امت تے تیری ہے نا, امت تے تیری ہے نا, تیرے انہاں دا بھی کرے گا اسی گلاں کریے. جا پھر اج کے کہ معراج دا تحفہ لے جا نماز تے مومناں نو آکھ دے نماز مومن دی معراج ہے. جے دل کرے رب نال گلاں کرن لی تے ہاتھ بن کے آ جائے گے, کریاں تسی جے رب سندا چلا جائے گا. ایک تے اے میرے دوست طریقہ کہ جے رب نال گلاں کرنیاں نے تے نماز دے وچ کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ نماز مومن دی معراج ہے. لیکن اے تے ہو گئی معراج, قیامت دے دہاڑا لگا ہوئے گا نا تے جنت وچ چاندی مارن گے آکھن گے چودھری صاحب تسی, چیما صاحب تسی, او محترم تسی, او مکرم تسی, او جناب تسی, او بابو جی تسی, او تہانوں جہنم وچ کیڑی شے لے گئی؟ جنتی تکن گے جہنم والیاں تے آکھن گے تانوں جنت جہنم وچ کیڑی شے لے کے آئی؟ او کیوں جہنم وچ آ گئے ہو؟ او جناب تہاڈے کول تے مال بڑا سی, او دولت بڑی سی, لوگ تہاڈے ال دیکھ کے منہ بند کرتے رہے نے, تہاڈے ال دیکھ کے جناب لوگ ڈر جاتے رہے نے, اور تہاڈا مقام بڑا, تہاڈا رتبہ بڑا, تہاڈی شان بڑی, اور تسی جہنم وچ کتھوں آ گئے ہو؟ ابو جواب ہے گا لم نکو من المصلین. جواب ہے آئے گا وہ لوگوں اسی نماز پڑھنے والے نہیں سا, رب نے سانو جہنم وچ سوچ لیا. دنیا تے سب کچھ ہے لیکن حشر تو اون نہیں بچنے جنہیں نماز پڑھ کے جانا, جنہیں نمازاں نہیں پڑھیا. فرمایا نہیں, جنہوں یہ پوچھا گیا نا جناب تسی جہنم وچ آئے کیوں, وجہ کی ہے؟ تو میں کہ آؤ وجہ تہانوں میں دسنا. جناب محترم مکرم عزت معاب فلانے ڈمکانے بیٹھے نے حمام دے اوتے, تے حمام دے اوتے بیٹھا پتر جی نس کے آئے, اب عجیب فون آ گیا جی, ادھی داری ہے منی ہے تے ادھی چھڈی ہے تے نائی نو پیچھے کر کے لیا فون سن لے. فون کم لگ گئے, داڑھی رک گئی, سارے کام اتنے لوگ کل فون لگ گیا. کیوں چیک کرنے آیا کدا بلاوا ہے, کدا بلاوا پہ آئے. میں کہ جناب بابو جی تسی یہ فون تے چاہے کل نو لا لے آئے, لیکن جڑا مسجد دے وچ 5 واری رب دا بلاوا آندا او دے تے چلنا کتنی واری ہے کہ اس بلاوے دا بھی جواب دیتا ہے. اوتھے بھی کام چھڈ کے گئے, اوتھے بھی معاملات روک کے مسجد دے وچ گئے نہ. تو پھر میں کہ یہی وجہ ہے کہ جس نمازاں تسی نہیں پڑھیاں تے جنت وچ رب پھر جان نہیں دے دیتا.
ایک تے اے میرے یارو مسئلہ ہے، دوجی گل ہے وے کہ ساڈے کول بڑے معاملات ہوئے. ایک بندے نے آکھا جناب آؤ نماز پڑھن چلی، میں آکھا نہیں جی ساڈے کول ٹائم نہیں. ایک نے ریڈیو لایا سی، دوجے نے آکھا جناب آواز گھٹ کر دے اذان ہو رہی، انہیں ضد دے وچ آواز تھوڑی ہور بدا چ. اچھا نہیں کہ بند کر بھی لئی تے کان کو پاسے، بس امام آکھے لا الہ الا اللہ، بس اس ویلے آواز پھر کتے گم کے چلی. جدو یہ سارے معاملات ہوئے نا، یہ ساری چیزاں ہو گئیاں. انہیں آکھا آؤ نماز والے، نہیں نماز پڑھی. آکھا آجو مسجد والے، نہیں مسجد وچ آئے. پھر جس کری قیامت دا دہاڑا لگیا تو رب نے فرمایا آؤ جنت والے، آؤ جنت والے. ناری آواز ہے نمازی آیا جے، نمازی حیا کرنے والے آیا جے، اذان دی شرم کرنے والے آیا جے. تے اے بھی جناب والی سیر تھلے کیتا مٹھے مٹھے ٹوٹتے جا رہے نے. تے فرمائے کہ دنیا دے جلسے کوئی نہیں جتے سیر ڈال کے مر جائے تے اگلے پوچھے کوئی نہ. اے رب حیات دا میدان محشر ہے، ایک کہار دا رب دا میدان محشر ہے، تیرا جنہ کیا بھی جان جائے. فرمایا آج جنت وچ وہی جائے گا جڑا رب دی بارگاہ وچ سب رکھ کے سجدے ادا کردا ہے. میں دوستو کی کہتے اے طریقہ تے ایک اے نماز ہے. لیکن اگر دوسرے بندے جائیں گے نا تو ایک میرے تیرے نبی دی نماز ہے. ایک سارے نبی بھی نماز پڑھ کے دسیا ہے، سارے نبی نے بھی نماز ادا کر کے دسے. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے صحابی عرض کی تھی کہ اے جناب عائشہ تسی سانو کوئی اور چیز دسو جڑی تسی آقا دی عجیب و غریب دیکھی ہوئے. حضرت عائشہ نے عرض کی تھی آقا کی ہر چیز عجیب و غریب سی، لیکن آقا نو میں ایک چیز دساں. میرے نبی جس کے مصلی تے کھڑے ہوندے نا نماز پڑھن واسطے تے سرکار اینا لمبا قیام کر دے تے اینا روندے کہ سرکار دی داڑھی تڑ ہو جاندی روڑ ہو کے. فرمایا پھر اونے لمبا رکوع کر دے تے رکوع دے وچ بھی روندے تے سرکار علیہ السلام پھر سجدہ کر دے تے سجدے وچ جا کے روندے. پھر فرمایا کہ جس کے سرکار کھڑے ہوندے نا تے سرکار دے پیر سو جاندے، جس کے پیراں دے اوتے بڑا آ جاندا سو جاندی. تے حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نے تے تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے تسی معصوم ہو تے تہاڈی وجہ تو رب تہاڈے اگلے تے پچھلیاں دی بخشش کرے گا، تسی ہجے بھی اتنی لمبی عبادت کرتے ہو. عائشہ فرمانے سرکار نے فرمایا عائشہ چپ کر جا کہ محمد اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہیں بن جائے گا. میں ایک تے ساڈے نبی نے اینی لمبی تے اینی گہری عبادت کر کے آکھنا عائشہ کہ محمد رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جائے. تے ایک تے اسیاں ترے نمازاں پڑھنیاں تے جناب ہن پتہ چلے میں نمازی ہاں. فرمائے قیامت دے دیہاڑے ایک بندہ آئے گا سارے نمازی آندے ہونی. رب فرمائے گا چکو فرشتو سٹو جہنم وچ، مولا میں تے نمازی ہاں. فرمائے جنہ لوکاں واسطے نماز پڑھنا سنا جا پھر انہاں کو اپنا اجر لے کے آ جا، رب کو تیرا اجر کوئی نہیں. جنہاں دکھاوے واسطے پڑھیاں نا، ایک شہید کو بلایا جائے گا، شہید جی آؤ. فرمایا چکو جہنم سٹو، مولا میں نے تیرے واسطے شہید ہو گیا. فرمایا نہ تو شہید تا ہویا سا لوکی تینوں شہید آکھن، ہن تینوں لوکا شہید آکھ رہے تیرے رب دے کول اجر کوئی نہیں، چل جہنم وچ چلا جا. میں ایک تے ریاکاری دی عبادت ہے جڑی دوسرے نوں دکھان واسطے کیتی. رب فرمایا کہ جنہاں نوں دکھان واسطے کیتی سارے جاؤ نہ کول ثواب لے کے آ جا. ثواب انہاں کول جنہاں نوں دکھایا ہے، جے رب واسطے عمل کیتا ہوندا تے اج رب بھی تانوں ثواب دیندا. فرمایا ایک تے سرکار دی نماز اے وے، دوسری نماز اے وے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں سرکار دے نال جا رہا ہوں. جس کے سرکار دے نال گیا تے ایک جگہ تے سرکار نے وضو کیتا، وضو کر کے سرکار نے نماز نیت تے کہندے نے میں بھی پیچھے نیت تے نماز تک کیا لے. اگر ساڈے تے اسی تے ڈردے ہیں کبھی جمعے دے وچ لمبی قرات کیتی نہیں نا کہ جناب لوگ کیا کہنا 40 منٹ تو ہانو سنیا ہن پھر نماز اتنی لمبی ہو گئی ہے. فرمایا سے او فرمانے نے جس کے سرکار نے نماز نیتی نا تے سرکار صاحب تو سلام نے حمد و ثنا پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے سورہ بقرہ شروع کر لی. فرمایا پہلی رکعت دے وچ پوری سورہ بقرہ پڑھی. جدو پوری سورہ بقرہ پڑھی تو سرکار رکوع کیتا تے رکوع دے وچ سبحان اللہ سی والی ساری دعا پڑھتے رہے تے اینی دیر پڑھی جنی دیر سورہ بقرہ پڑھتے رہے. فرمایا پر او نے لمبا سجدہ کیتا، سجدہ کرنے کے بعد سرکار پھر کھڑے ہوئے. فرمایا سرکار نے دوسری رکعت دے وچ آل عمران شروع کر دی. پوری آل عمران پڑھ کے سرکار نے سجدے کیتے، سجدے رکوع او نے لمبا کیتا. فرمایا پھر سرکار کھڑے ہو گئے تے پھر مکمل سورت پڑھی. سرکار پھر کھڑے ہوئے چوتھی رکعت دے وچ سورہ مائدہ پڑھی. فرمایا مصطفیٰ نے پڑھیاں تے 4 رکعتاں سن لیکن تلاوت 6.5 سپارے دی ادا کیتی نہیں سی. میں ایک تے مصطفیٰ دی نماز ہے
تائیں رب فرماندا نا اے مزمل دی چادر والیا تھوڑی گھورے نماز پڑھیا تو تھوڑا قیام کریا کر، یا ادھی رات کر لے، یا ادھی تو بھی تھوڑا کر لے، یا ادھی تو تھوڑا اتے کر لے، کچھ اپنے جسم نو بھی آرام دیا کر۔ میں ایک پاسے تیرا باقی تھوڑی پڑھ، وہ تھوڑی پڑھ، وہ تھوڑی پڑھ، لیکن ایک پاسے فجر ویلے بھی ابا ٹھنڈے مارے نماز پڑھتے نماز واسطے بندہ ہی نہ آئے، ایک ویلے جناب ظہر ویلے بھی نماز واسطے آواز آن تے بندہ نماز پڑھن نہ جائے، تو پھر بعد وچ دعویٰ ہوئے عشق مصطفیٰ دا، پھر بڑا جا میلاد بھی ہو جائے، پھر جناب بڑے بڑے دعوے ہو جان ختم نبوت دے اوتے نثار ہون دے، لیکن وہی نبی دے طریقے تے نہ چلے تے دسیا کہ قیامت دے دہاڑے کون بچائے، کون ہے بندہ جنہ قیامت دے دہاڑے پھر بچائے گا؟ اے اولاد بچائے گی آپ اے بچے بچائیں گے؟ اور دوستوں سے صحیح ہے کہ نہ جنہ قیامت دے دہاڑے آئے، فرمایا رب نے محشر تنس کا ایویں نہ کھینچی آئے، فرمایا یہ رشتہ ہوئے گا کہ بندہ اپنے بھائی کو نسے گا، بیٹا اپنی ماں کو نسے گا، بیٹا اپنے باپ کو نسے گا، اپنی بیوی کو بندہ نس جائے گا، اپنے پترا سے کو باپ نس جائے گا۔ فرمایا وجہ کی ہوئی ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی ذات کی فکر ہوئے گی، کوئی کسی کو ایک نیکی نہ دے گا، ایک معاملہ نہ دے گا۔ میں کہا پھر اینا بچا نہ جانے، تھوڑا وقت گزریا تو پتر نے آ کے پیو نو گلمی پھڑ لیا، حشر دا دہاڑا، گلمی پیو نے پھڑ لیا، پتر نے جا کے پیو نو جس کے لیے بڑھیا نا تو پیو نے عرض کی تھی مولا میں تے یہ واسطے کمانا رہا ہوں، یہ واسطے لے کے آنا رہا ہوں۔ اگو بچہ کہے گا مولا منو تے نہیں سی نہ پتا پیو منو حرام کھلاتا رہا، منو تے نہیں نہ پتا، اسی تے بچے سانو تے پتہ ہی نہیں، بس پیو نے لیا تے سکھا رہا۔ اللہ ساڈا قصور کوئی نہیں، اس بابے دا قصور ہے کہ وہ جہنم وچ سٹ دے، پر میں پتر بچ جان کے پیو نو جہنم وچ سٹیا جائے گا۔ دسیا کہ جنہاں واسطے اسی گناہ کیتے وہ اولاد کتے گئے ہیں، جنہ لیسی تو پاپ کمائے وہ کتنے نہیں تیرے کر دے، دسو کتنے گئی ہو عوام ساری جنہاں واسطے انہیں گناہ کیتے اولاد ہے جناب مستقبل سدھا کرن واسطے سود بھی کھا لیا، حرام بھی کھا لیا، ڈنڈی بھی مار لی، رشوت بھی چاہے لی، سب کچھ ہو گیا، وہی اولاد نے جب قیامت دہاڑے کلمہ پڑھ دے تو پھر چھڑانے کی نہیں آنا، پھر کہڑا بندہ جڑا اوتھے آ کے آکے گا آؤ تانوں اسی اج چھڑانے ہیں۔ میں کہ جس گھڑی سارے چھڈ جانا ہے نا، ایک نور نے اڑ دے آنا ہے، فرمانا ہے مولا میں ایک تیری بارگاہ وچ مقدمہ عرض کرنا ہے۔ رب فرمایا کہ کیڑا مقدمہ ہے؟ مولا یہ جڑا گناہگار ہے اینو معاف کروا دے تے میرا نام جنت وچ بھیج دے۔ اب کہے گا جناب ہے تو کیڑی شے جڑی اینو بچان آ گئی ہے؟ تے ابو آواز ہے کہ مولا میں نماز ہاں کہ قیامت تک جس تک اینو زندگی ملی سی اینے تیری نماز ادا کرتا رہا ہے، مولا اج میری نماز دے صدقے اینو بخش دے۔ رب فرمائے گا جن نماز اینو اپنے نال لے کے جنت دے وچ چلی جا۔ ایک تے میرے دوستو اے طریقہ ہے، جنہاں پڑھیاں نے انہاں دیاں پڑھیاں کم مان گیاں، لیکن جنہاں نہیں پڑھیاں انہاں دیاں پڑھیاں کم کی آنیاں۔ جس کے لیے میرے نبی گئے نا پہلے آسمان تے گئے تے فرشتے ہاتھ بن کے نا ثنا پڑھ دے پے سن، جس کے لیے ثنا پڑھی نا تو مصطفیٰ کریم کو بڑا مزے کا منظر لگا، بڑا دل خوش ہوا فرشتے عمل دیکھ کے۔ دوسرے آسمان تے سرکار گئے نا تے فرشتے سر نیواں کر کے جویں رکوع نہیں کردے ایویں کر کے رب دی تسبیح بیان کر رہے سی، میرے نبی کو بھی منظر بڑا سونا لگیا۔ تیسرے آسمان تے سرکار گئے نا تے فرشتے سارے سجدے چ رکھ کے رب دی تسبیحاں بیان کر رہے سی، میرے نبی کے منظر تک گیا نا تے دل بڑا خوش ہوا۔ چوتھے تے گئے تے جویں اسی تشہد نہیں بیٹھتے ایویں بیٹھ کے تے کچھ فرشتے بیٹھ کے تے رب دی تسبیحاں بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے منظر تک کہ جس کری گئے نا عالم غیب دے جاننے والے مالک دے کول، جس کری وہ دل دیاں چھٹیاں جاننے والے رب دے کول گئے تے فرمایا سونیا فرشتیاں نوں تک کے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے، ہاں مولا بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ فرمایا جا پھر اج تو بعد میں تیری امت دے قیام اے رکوع اے سجدہ تے اے تشہد دے وچ بیٹھنا اے سارا تیری امت تے فرض کر چھڑیا ہے، تے فرمایا دن دے وچ 5 بار تیری امت اے فریضے ادا کرے گی۔ میں کہ مسلمانوں خوش ہو جایا جے رب نے جے سانو عبادت بھی دتی ہے تے کوئی عام عبادت نہیں دتی، بلکہ رب نے سانو عبادت بھی فرشتیاں والی عبادت ادا کی ہے۔ میں ایک عبادت اے ہے، دوسرا منظر تک ہی آئے اللہ نے مقرب ترین فرشتے کہ انہاں تو بعد باری ہے مقرب ترین رسول آنی۔ فرمایا فجر ادا کی تھی کسے نبی؟ حضرت ابراہیم نے زور ادا کی تھی، حضرت عیسیٰ نے جناب مغرب، حضرت موسیٰ نے عشاء، اور نبیوں نے ذکر ہے جنہیں 5 نمازاں ایک ایک کر کے ادا کی تھی سن۔
جس کے سارے نبیاں ایک ایک کر کے ادا کی تھی نا، تو رب نے فرمایا سونا تیری امت ساری امتاں تو افضل امت ہے. فرمایا جیڑی عبادت رب دے نبی کرتے رہے نے اسی وہ عبادت تیری امتیاں نو دے رہے ہاں، کیونکہ جدوں قیامت دا دہاڑا آئے گا تے امت بھی تیری بڑی ہوے گی تے امت تیری دی نیکیاں بھی بڑیاں ہونیاں چاہیے نے. تے فرمایا جتنے نبیاں دے اعمال ہون گے انہاں دے تھلے رب تیری امت دے نام اعمال نو اکٹھا کرتا چلا جائے گا. میرے دوستو ایک تے ہے کہ نماز ہے ہو گئی، لیکن ہن جی میں گل کرن لگا نا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جی. جس دن لگا نا میدان محشر اسی دنیا تے آئے ہیں، یہ دنیا فانی وہ چیز ہے کہ ایک دن اسی بھی چھڑ جانا، یہ سارے اک میٹ جانا ہے تے غسل دینے والے نے آ جانا ہے، انہیں غسل دے کے جانا ہے تے جنازے والے جان آ جانا ہے تے جنازے پڑھانے والے نے آنا پڑھانا تے لوگ جو کہ کفن دے کے مسجد قبر چ دفنا آنا ہے. جس کے لیے قبر سے دفنا کے آنا سارے مرنا ہے، سارے قیامت دے دہاڑے اٹھنا ہے، کیونکہ مسلمان کا ایمان ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا ہے. جس کے لیے اٹھنا ہے تو رب نے پھر پہلا امتحان لینا ہے کہ قیامت دے دہاڑے جڑا سب تو پہلا پیپر دیتا جانا ہے اور نماز کا پیپر دیتا جانا ہے. کیڑا پیپر ہے؟ کیڑا پیپر ہے؟ اج ساڈا پیپر ہوئے نا تے بھلا کیوں ہوندے؟ استاد صاحب اگے سے لا دیو کیڑا سوال آئے گا؟ پچھلے 5 سالہ پیٹرن، 8 سالہ پیٹرن، 3 سالہ پیٹرن، جناب وہ گائیڈ بھی آ رہے ہیں تو وہ جڑے چھوٹے چھوٹے سوال بنے معروضی بنے ایم سی کیوز ایل سی کیوز ایل سی کیوز ساری آ رہے ہیں، سوال کوشچن نام کوشچن ساری اکٹھے کر لے انسانی لا دیا دے. میں کہہ کہ دنیا دا امتحان ہے، ایک باری فیل ہو گیا نا دوسری باری دے لے گا تو پاس ہو سکنا ہے. تو یہ پیپر دا پتہ کوئی نہیں، آخر دے پیپر دا رب نے دسیا ہے، لیکن جب ایک باری فیل ہو گیا تو دوسری باری پاس ہونے کا موقع نہیں بنا، ہمیشہ نہیں بچ جائے گا. لیکن اپنے دل کے ہاتھ رکھ کے سوال پوچھا جائے. جب قیامت کے دہاڑے پہلا سوال نماز کا ہویا تو اسی پہلے سوال دے وچ فیل ہو گئے تو پھر ساڈا کی بنے گا؟ یہ گلاں پیچھے نے، لیکن اگے جی گل کرن لگا نا پہلا سوال فیل ہو گیا، لیکن تصور کرے آج اگر نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دے سامنے سارے نام اعمال کھولے گے تو پھر ساڈا کی بنے گا؟ فرمایا اگر سارے نبی دے سامنے اسی فیل ہو گئے، اسی اس لے وچ کمزور رہ گئے، اسی ناکام ہو گئے، گناہگار ہو گئے نمازاں دی وجہ تو دسیا جی وہ سید الانبیاء کو اگر ساری وجہ تو شرمندہ ہونا پائے گا تو پھر کی بنے گا؟ اور نبی احمد مصطفیٰ اگر قیامت کے دہاڑے ساری وجہ تو غمگین ہو گیا، سارے حساب کی وجہ تو، ساری نمازاں کی وجہ تو اگر نبی دے چہرے تے پشیمانی آ گئی تو دسو پھر ساڈا کی بنے گا؟ میں کہ وہی تے نبی ہے جڑا ستیاں بھی ساڈے واسطے دعاواں کرے، جڑا اٹھیا بھی ساڈے واسطے دعاواں کرے، جڑا غارت دے وچ ساڈے واسطے دعاواں کرے، جڑا عرش تے ساڈے واسطے دعاواں کرے، جڑا رب دی بارگاہ تے ساڈے واسطے دعاواں کرے. لیکن اگر اسے نبی کے سامنے آپ کیا گیا محمد تہاڈا امتی گناہگار ہے، دسیا کہ اگر نبی نو ساری وجہ تو پریشانی ہو گئی تو پھر کی بنے گا؟ یہی منظر اقبال نے بڑا مشہور کر کے دسیا. اقبال نے مولا اگر جب قیامت دہاڑے میرا حساب لینا ہویا نا تو پہلے تو میں ہاتھ بن کے عرض کروں گا مولا میرا حساب نہ لی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. مولا تو غنی ہے، تیرا جہان کے ساتھ کیا ہے؟ مولا میں تو ایک فقیر بندہ ہوں، تو میرا حساب لے کے کیا کرے گا؟ میرے حساب سے کیا بنے گا؟ لیکن عرض کی کہ مولا اگر تم واقعی ہی میرا حساب لینا چاہے گا نا تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بے دے. اے مولا مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے اقبال کا حساب بنا لینا. سوچو اگر نبی کے سامنے یہ اعمال تولے گے، اس نبی کے سامنے جو نبی ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، جو نبی ہمارے لیے قرآن لے کے آیا، اگر اسی نبی کے سامنے ہمارے اعمال تولے گئے اور ہمارے اعمال کم تر پڑ گئے تو بتاؤ جن نبیوں کو مصطفیٰ نے نماز پڑھائی ہے ان نبیوں کے سامنے اگر مصطفیٰ کو غمگین ہونا پڑا تو رب کا غضب کیسا غضب ہوگا، کتنا کٹھن ہوگا میرے رب کا غضب. میرے دوستو کیوں نہیں آج ہم نماز پڑھتے؟ اکثر بندے کہتے ہیں کہ صاحب اولاد بڑی نافرمان ہے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں جناب اولاد کو مصلی پہ کھڑا کیا؟ رب فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اترنے والا قرآن کہتے ہیں کہ نماز میں حیائی سے روک دی ہے
آنے جناب پتر بڑا بے حیا ہو گیا. میں کہا جب پتر نمازی ہوندا تے پتر بے حیا نہ ہوندا. اج پتر نمازی نہیں تے پتر بے حیا ہو گئے. لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کو وظیفہ دو پتر حیا دار ہو جائے. میں کہا جی حیا دار بنانا تے رب دی بارگاہ وچ مسجد تے کھڑا کر دیتا. کیونکہ رب فرماتا ہے نماز او بھی جن بے حیائی دے کماں تو روک دی. ایک ہے جن نماز پڑھی تے حیا آ گئی تے میرے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان وچوں ہے. فرمایا جن نے نماز پڑھی حیا دار ہو جائے گا، جنوں حیا آ گیا ایمان دار ہو جائے گا. فرمایا کہ جڑا ایمان دار ہو گیا وہ تے رب دا پکا یار بن جائے گا تے رب اپنے یاراں نوں جہنم وچ نہیں سٹدا بلکہ جنت دے اعلی مقام عطا فرما چھڑدا. تے میرے دوستو ایک تے اے طریقہ ہے، لیکن ایک منزل سمجھا جے اپنے رب دی رحمت دا. ایک محلے دے وچ نا چور آیا تے چور ایک نہیں چوراں دا پورا گینگ آیا. 5-7 چور اکٹھے ہو کے نا آگے محلے دے وچ تے ادھی رات کو کتے دا ویلا سی تے پگار والے نا کسے وجہ تو جاگ دے پے سن. انہاں دیکھا جناب چور آ گئے نے، انہاں پایا رولا پھڑو جی چور آ گئے نے. ان کو آنو پتہ ساڈے معاشرے دے وچ تے ہجے بھی یہ بڑی گل ہے. آخر نا فلانے دے گھر مصیبت کوئی نہیں اٹھے گا. اگر بات تماشے والے آئے جے تو ہاڈے اپنے جڑے لگدے نے کتروتاں دے اتوں ادھا مدہ راتی کو اٹھ کے تر پیندا. لیکن المختصر وقت بڑا تھوڑا ہے. فرمایا چور آ گئے، پھڑو جی چور آ گئے. محلے والے بھی اٹھے، سارے دوڑ مارتی چور اگے کے نسل محلے والے پیچھے پیچھے گالا نے نال رولا پایا پھڑو جی پھڑو چور پھڑو. ہن چور نسدے نسدے گئے تے چوک دے وچ پہنچے نا تے چوک دے وچ انہاں تکیا پھڑیا تے اسی جانا ہی ہے. نال کھبے پاسے دھیان ماریا تے مسجد دا دروازہ کھلے تے بابا اس ویلے تہجد دی نماز ادا کر رہا سی. ہن چورا کول کوئی کام نہیں تریا جناب. ایویں بے وضو مسجد دے وچ بڑے تے جا کے ہاتھ مار کے کھلو گے. ہن محلے والے نسلے نسلے چوک دے وچ جس گڑی پہنچے نا تے محلے والے آکھے چور گئے کتھے. ایک آندا جناب او بڑے طریقے چور سن نس گئے نے غائب ہو گئے نے اکھاں تو. دوجا نے نہیں ایتھے کسے دے گھر مر گئے نے. تیجا آندا نہیں منو شک پیندا مسیتی وار گئے. کتھے تر گئے نے؟ مسجد دے وچ چلے گئے نے. او بنانا نا نا کوئی اس ویلے تے مسجد دے وچ تہجد پڑھن والے او آندے نے جڑے رب دے یار ہوندے نے. رب دے یاراں تو علاوہ تہجد پڑھن مسجد دے وچ اس ویلے کوئی نہیں آندا. لوگ تھوڑی دیر ڈھونڈ ڈھونڈ کے واپس چلے گئے. جس گڑی چوڑا تک نا لوگ نس گئے نے. ہاتھ کھول کے تے مسجد دے وچ بیٹھ گئے. تے ایک دن دے وچ خیال آیا مولا اسی جھوٹیاں نمازاں پہ پڑھتے سن تے تم اینا مقام دتا ہے. اگر جی اسی سچیاں پڑھے تو سانو کتنا سونا مقام عطا کرے گا. اوتھی چوڑا توبہ کی وضو کر کے نماز پڑھی. فرمایا چوڑا نماز پڑھ کے سارے سجدے چ رکھیا. رب نے فرمایا فرشتوں انہاں سارے نو میرے ولیاں دی لسٹ وچ شامل کروا دے. میں کہ اے جے میرا رب آندا چوڑے سارے سجدے چ رکھے تے ہور دا ہور بن کے چلا جاتا ہے. میرے دوستو ایک تے اے معاملہ ہے ساڈے دین اسلام دا، ایک تے اے طریقہ ہے نماز پڑھن دا. لیکن ساڈے معاشرے دے وچ جتنے معاملات آ گئے، جنی بے حیائی آ گئی، جو معاملات ہو گئے، میں سمجھنا ان سارے دے پیچھے مین ریزن ہے تے وہ نماز ہے. اج ساڈے روزی دی تنگی ہے نا وہ بھی نماز دی وجہ ہے. کیوں 10 بجے اسی اٹھنا ہے، رات 12 بجے سونا ہے. میں نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کام نہیں کوئی وجہ نہیں تو عشاء دی نماز کے بعد گلا نہ کریا کرو، ٹائم نہ جا کے سو جایا کرو. ساڈے تے کتیاں دی زندگی ہو گئی ہے نا. یہ میرا جملہ شاید کسی کو تکلیف دے لیکن ساڈے واقعی کتیاں والی زندگی ہو گئی. ساری رات ٹاؤں 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 لگیاں رہنے. کسی نے پڑھی ادھروں آئے ادھروں آئے نہ پوچھو پیچھے تو بول تے کسی نے ہیلو ہائے سلام جانی ٹھیک ہے تے کسی نے محلے دے وچ جوڑا لا کے بیٹھے نے. سارے ادھے محلے نو پریشان کیتے جانا والا پریشان ہے. رات دے ویلے ساری رات لگے رہے نے. جو ہی آواز آئی نا اللہ اکبر کتے بھی سو گئے تے اے بھی جا کے سو گئے. انہوں نے دسیا کہ زندگی کیڑی ہے. اور 10 بجے دھوپ لگی تے کتے بھی اٹھ پے تے ادھر انہاں دے اندر دھوپ لگی تے اے بھی اٹھ پے. اندر اگ لگی تے اے بھی اٹھ پے. انہاں دی چمڑی تے سورج دی اگ لگی تے او بھی اٹھ پے. میں کہ نماز انہیں بھی نہیں پڑھی، نماز انہیں بھی نہیں پڑھی تے فرق نہیں رہا. میں کہ کتا بن جائے انسان تے رب دور کر چھڑدا ہے. لیکن اگر کتا ہوئے چنگا تے اصحاب کہف دے نال لگ جائے تے رب ولیاں دی وجہ تو وہ کتے نوں جنت دا مقام عطا فرما چھڑدا ہے. میں کہ زندگی ساڈی ہے، اساں بھی گل چھڈی ہے.
اتوں ایک جناب ممی ڈیڈی مولا لا بولدا ہے مولوی ان گریجویٹ ملا. میں کہ پڑھے لکھے جاہل صاحب گل تے دسو. آندا تسی ہجے بھی نمازی. میں کہ رب دا شکر ہے. آندے کیوں؟ میں کہ نماز پڑھیے رب حیا دیندا ہے تہاڈے کول تے او بھی کوئی نہیں. میں کہ حیا آئی تے رب ایمان دیندا ہے. میں کہ تہاڈے کول تے او بھی پختہ کوئی نہیں. آندا مولوی صاحب یہ گل کی ہے؟ میں کہ نماز کی ملا تے فرض ہے اور ملا تے 5 قرآن فرض نے. کو ملا تے نماز بہتی فرض ہے. کو مولوی تے نماز دے بہتے فرض نہیں ہے. مولوی تے نال حصے بہتے لگے نے. آندے نے کوئی نہیں. میں کہ پھر مولوی تے رب دا ایک کوئی شکر ہے انہیں داڑھی بھی رکھی ہے تے رب نے ایمان دی اعلی طاقت بھی انہوں عطا فرما چھڈی. یہ شاید میری گلاں بڑی دور تک تکلیف دین لیکن یاد رکھیا جی اسی کدی بھی کسی دا سٹیٹس تے کسی دا منہ متھا دیکھ کے گل نہیں کیتی. اسی ہمیشہ وہ گل کیتی جو رب دا قرآن فرما رہا ہوندا. اگر جے تسی چاہندے نا ساڈی طرفوں پھلاں دے ہار آن تے کم اکو کرو مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ اسی تہاڈے غلام بن جاواں. کام تے اینا ہی ہے نا میرے دوستو. اور تے گل بھی کوئی نہیں. تے فرمایا عزت وہی ہے جڑی دین دے اندر دتی ہے. فرمایا مقام وہی ہے جڑا دین دے اندر ہے. میں کئی والی مثال دیتی ہے. محلے دا غریب بھی اگر اقامت والی جگہ تے آ کے بیٹھ جائے تے کدی امام نو بھی ہمت نہیں ہوندی انہوں اتھوں اٹھائے. کیوں؟ رب دا گھر ہے. رب دے گھر چاہ کے بیٹھ گیا. میں کہ ہون سوچ لو جے رب دے گھر آ جائیے تے رب اتنی عزت دیندا ہے. جے رب دے یار بن جائیے تے رب کنی عزت دے گا. کدی سوچو تے صحیح نا. تے میرے دوستو کوشش کرو نماز کی پابندی کرے. اگر نماز نہیں نا میں سیدھیاں گلاں کرنا وا تے دو لوگ میری گلاں ہوندیاں نے. اگر جے پتہ چلے نا فلانا منڈا نمازی نہیں تے ہاتھ جوڑ کے آکھے جسی رشتہ نہیں کرنا. تو والی صاحب جے ہوندا پیا سی تے ہوندے تسی کلی تلوار چھڑیا. میں پھر اکو گل کہنا. میں کہنا جڑے رب اینو روزی دتی جے رب جان دتی جنہیں جوان کیتا جنہیں مال دیتا جنہیں پیسہ دیتا اے اودی نہیں مندا تے تیری دی گل نو مننے گا. ہن گل تھوڑی کہ سمجھ پلے پئی نا. میں کہ شرابی آندا ہے شراب پیندا حرام کم اسی نہیں کرنا. میں کہ بے نمازی چلو قاری صاحب خیر ہے دسیا کہ حرام اے نہیں اور دسو تے صحیح ہے رب دی ناراضی دا کم نہیں. میں کہ یار چنگے نہیں اسی نہیں رشتہ کرنا او دی سنگت چنگی نہیں. میں کہ روزے بھی کوئی نہیں رکھدا تے جناب اللہ والے نال یاری بھی کوئی نہیں. چلو خیر ہے تے منڈا جوان سونا ہے نا. میں کہ رب نے کدی چمڑی دے کے کرم نہیں کیتا. رب نے تے دل دا نور دے کے ہمیشہ کرم کیتا. کہ دل چٹا تاں ہوئے جے نمازاں پڑھیے. جے نمازاں نہیں تے دل بھی کالے تے بندے اندروں باہروں ہمیشہ کالے. تے کرم تے او دے تے ہوے جڑا نمازاں پڑھن والے. فرمایا کرم پھر کنا ہوندا ہے جس کری بندہ آئی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بنے رکوع کر کے سجدے گیا نا. اللہ نے فرمایا فرشتو انہیں نماز میں چاہے ہاں مولا آ گیا. فرمایا سارے گناہ چکو تے سائڈ تے رکھ دے. محترم سارے گناہ چکے سائڈ تے رکھ دیتے گئے. نماز پڑھی دعا کی بار چلا مولا گناہ نال لا دئیے گناہ جوڑ دئیے. فرمایا نہ فرشتوں میں رب ہاں مینوں لوکی غفور آندے نے مینوں رحیم آندے نے. فرمایا کہ ایک باری لا چھڈے نے تے انہاں نوں نال نہیں لانا بلکہ کہہ لو جننے گناہ سن او دے نالوں زیادہ اینوں نیکیاں دے کے والدین والے واپس بھیجیا. یار اے ساڈا رب کوشش کرے جے نماز پڑھو نماز کی پابندی کرو. اگر قسم ساڈا ماسٹر نمازی بن جائے نا سارے معاملات درست ہو جائیں. اللہ کرے کہ دل وچ میری گلاں اتر جان تے میرے دوستو نماز والے آ جاؤ. حقیقی معنی اے ہی ہے نماز تسی پڑھیا جے کرم رب کرے گا. کیوں ساڈے دین نے دسیا سورج گرہن لگ جائے تے نماز پڑھو. چاند گرہن لگ جائے نماز پڑھو. بارش نہ آئے نماز پڑھو. کوئی مسئلہ بن گئے حاجت صلاۃ پڑھو یعنی حاجت کی نماز پڑھو. دین نے دسیا ہر معاملہ ہے ہر مشکل ہے ہر مصیبت ہے نماز پڑھو. ہن چولیستان بارشاں نہیں سن ہو رہی لوگ جا کے نماز استسقاء پڑھی اللہ نے فضل رب نے بارشاں عطا کیتیاں نہیں کیتیاں. اگر تہاڈے گھر پریشانی ہے نماز حاجت پڑھو. طریقہ ساڈے کول پوچھ لو. اسی نہیں آکھاں گے یار تو چٹی داڑھی ہوگی طریقہ ساڈے کول پوچھنا نہ دین سیکھن دے وچ شرم کوئی نہیں. فرمایا جے دین بزرگ نو بچے کول سیکھنا پے جے یا بچے نو بزرگ کول سیکھنا پے جے رب اونوں دین سیکھن دے ڈبل ثواب عطا